اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغار. شروع کریں گے یہ آپ کو اہل بیت کے دروازے پر لے کر آج کل آپ کی خدمت میں عرض کیا جب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک جماعت ایسی ہے جسے اللہ یعلمون کہہ رہا ہے، یہ جاننے والا، اور ایک جماعت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یعلمون، جاننے والی. پھر اللہ تبارک و تعالی سوال یہاں پر در مقام اثبات ہے، یعنی یہ اللہ ہم سے پوچھ نہیں رہا کہ آیا یہ دونوں برابر ہیں. ان کی برابر نہ ہونے کی کیفیت اس قدر واضح ہے کہ سوال ہی گویا جواب ہے. حل یستوی، آیا برابر ہیں؟ برابر نہیں. یعلمون اور لا یعلمون کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ لا یعلمون اگر اس کے نہ جاننے کی کوئی انتہا نہیں ہوگی تو پھر اللہ جس جاننے والے کے پاس بھیجے اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہونی چاہیے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ اہل ذکر کہ جن کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، ان کا کام یہ ہے کہ یہ انسان کو حیوانیت کے دائرے سے نکال کر انسانیت اور پھر ایمان کے مراحل میں داخل کرتا. وہ سرحد جو انسان اور حیوان کو جدا کرتی ہے سرحد احساس ہے. لہذا کربلا میں ایک طرف بے حسی ہے اور دوسری طرف احساس ہے. اگر کسی مقام پر یہ احساس بیدار ہو تو اس احساس کی بیداری کا دوسرا واضح نتیجہ انسان میں سوال ایجاد ہونا ہے. لہذا جو بے حس ہو جائے، جو بے عقل ہو جائے، اس کے اندر سوال پیدا نہیں ہوتا. لہذا اللہ نے جاہلوں کو مخاطب اس لیے نہیں کیا، میں نے کل عرض کیا کہ جہل در مقابل عقل ہے. جب ہم کہیں جاہل تو قرآن اور اہل بیت اطہار کی روایات کی زبان میں جاہل یعنی عاقل کے مقابل، جہل یعنی عقل کے مقابل. لہذا اللہ جاہل کو اس لیے مخاطب نہیں کر رہا کہ جہاں عقل ہی نہ ہو وہاں پر سوال کی کیفیت ایجاد ہی نہیں ہوتی. اب یہ جس کو ہم کیفیت سوال کہہ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر یہ عام کویسچن نہیں ہے، یہ والا کویسچن نہیں ہے جو ہم عام طور پر کرتے ہیں. اس سے بنیادی طور پر جو سوال مراد ہے وہ خود انسان کا اپنے اوپر، اپنی فکر کے اوپر سوال ہے، جس کا دروازہ ہم عام طور پر بند رکھتے ہیں. ہم نے سوال رکھے ہوئے ہیں دوسروں کے لیے، جبکہ ابتدائی ترین سوال کا مرکز خود ہماری اپنی ذات ہونی چاہیے. لہذا جہاں ہم اپنے آپ کو انڈر کویسچن لاتے ہیں وہیں سے ہمارا عقیدہ عقل کے سائے میں آنا شروع کر دیتا ہے.
لیکن اگر ہم اپنے عقائد پر سوال کا دروازہ بند کر دیں تو وہ بلائنڈ فیلوشپ تو ہو سکتی ہے، عقیدہ نہیں۔ لہذا بنیادی طور پر عقل، جس کی سب سے اہم ترین تجلی فکر کی صورت میں انسان کے اندر ظہور کرتے ہیں، یہ فکر وہ قوت ہے کہ جو انسان کو خدا کی طرف لے جانے کا راستہ انسان کے لیے مہیا کر سکتی ہے۔ لہذا قرآن شدت کے ساتھ انسانوں کو جس طرف متوجہ کر رہا ہے وہ فکر کا استعمال ہے، عقل کا۔ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ افلا یتفکرون، فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ جو فکر ہے، یہ فکر بنیادی طور پر، کل میں نے اشارہ کیا تھا، جنود عقل و جہل، عقل کے لشکر اور جہل کے لشکر، ان دونوں لشکروں کی جنگ کے میدان کا نام فکر انسان ہے۔ جنگ کہاں ہوتی ہے؟ عقل کے لشکر کی اور جہل کے لشکر کی، اس میدان کا کیا نام ہے؟ فکر انسان۔ اگر اس میدان میں عقل حاوی ہو جائے تو انسان کی فکر کا راستہ خود بخود خدا کی طرف ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسی میدان میں جہل حاوی ہو جائے تو انسان کا راستہ اس کی تمام تر عبادتوں کے باوجود شیطان کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہذا اصل جنگ کس کی ہے کہ یہ فکر کس طرف جاتی ہے۔ لہذا ایک اصطلاح ہے، اس کے لیے تفصیلات انشاءاللہ چونکہ ایک الگ جدا گانا موضوع چاہتا ہے، تو موضوع پر گفتگو کے لیے کبھی موقع خدا نے دیا تو عرض کروں گا، خود موضوع قرار دے کر اس بات کو کہ جاہلیت کسے کہتے ہیں۔ کیا چیز ہے جاہلیت؟ ہم نے جاہلیت کے بارے میں ایک دور اپنے تصور میں رکھا ہوا، پیغمبر سے پہلے کا دور، اس کو زمانے جاہلیت کہا، چیپٹر کلوز۔ جبکہ حدیث سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فرماتے ہیں بعثت بین الجاہلیتین، مجھے دو جاہلیتوں کے درمیان میں مبعوث کیا گیا ہے۔ اور اگلا جملہ روایت کا اور زیادہ خطرناک، بعثت بین الجاہلیتین، مجھے دو جاہلیتوں کے درمیان مبعوث کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا والجاہلیت الاخری اشد من جاہلیت الاولی، اور جو دوسری بعد میں آنے والی جو جاہلیت ہے وہ پہلی جاہلیت سے زیادہ شدید جاہلیت ہے۔ یعنی ایک جاہلیت پیغمبر سے پہلے ہے اور ایک جاہلیت پیغمبر کے بعد آنے۔ پھر ساتھ ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو بعد میں آنے والی جاہلیت ہے اشد من الاولی، یہ پہلی والی جاہلیت سے زیادہ شدید۔ اب اگر ہم کچھ دیر کے لیے یہ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ وہ جو خطرناک اور شدید والی جاہلیت ہے وہ یہی دور ہے جس میں اور آپ زندہ ہیں، تو پھر ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ لہذا موضوع پر گفتگو کریں گے آرام سے، بعد میں کبھی موقع اللہ نے توفیق دی۔ آج صرف جاہلیت کو ڈیفائن کر کے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھوں گا۔ رہبر معظم دامت برکاتہ اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں خوبصورت ترین ڈیفینیشن جاہلیت کی، کب وہ معاشرہ جس میں نفس کی قوتیں، لذتیں اور شہوتیں عقل پر حاکم ہو جائیں، وہ معاشرہ جاہلیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری سوسائٹی میں لذات اور شہوات اور نفس پرستی حاکم ہے تو پھر ہم جس دور میں مبتلا ہیں وہ جاہلیت۔ اب یہ نفس کی قوہ ہے، اگر ہماری
تعلیم کا مقصد مادہ پرستی نفس کا تسکین ہے، اگر ہماری عبادات کا ہدف ہمارے نفس کی تسکین ہے تو خود بخود ہم کس میں ہیں؟ جاہل۔ لہٰذا آپ غور کیجئے گا، آپ تھوڑا سا ان ایام سے ذرا باہر نکل کر غور کریں تو ہمارے معاشرے کی صورتحال کیا ہے؟ پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ مادیت۔ میں نے کل عرض کیا تھا، جب آپ کا تصور حیات مادی بنا دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پوری حیات مادیت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لہذا اب اگر حیات کا تصور ہی کھانا پینا بچے پیدا کرنا حرکت کرنا تو الٹیمیٹ نتیجہ حیات کا کیا نکلتا ہے کہ پھر بہترین کھاؤ، بہترین پیو، بہترین گھر، بہترین گاڑی، بہترین لباس، بہترین جوتے، بہترین موبائل، سب کچھ مادہ۔ اب جب یہ پوری زندگی کی تعریف یہ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ پیسے۔ لہذا میری تعلیم کا مقصد بنیادی طور پر کیا ہے؟ بھئی ڈاکٹر کیوں بن رہے ہو؟ یہ انسانیت کی خدمت یقیناً ہم اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے سائٹ پہ رکھتے ہیں، لیکن اصل ہدف کیا ہے؟ انجینئر کیوں بن رہے ہو؟ بیٹے آپ نے اس شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ مطلب کم ترین جملہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے فیوچر اچھا ہے۔ اب اس فیوچر اچھے کو آپ خود ترجمہ کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ایک بڑی دنیا ہے۔ اچھا لازمات ہے والدین نے بھی بچوں کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ میرے اپنے خاندان میں ایک بچہ ہمارا، اسے بچپن سے حیوانات کے ساتھ ایک خاص انس پیدا ہو گیا تھا، اور اس قدر انس پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ان حیوانات کے ساتھ بھی رابطہ پیدا کر لیتا تھا جن کو ہم اور اب ہاتھ نہیں لگاتا۔ چھپکلیاں، سانپ، پتہ نہیں کیا کیا، وہ بڑے آرام کے ساتھ ہمیں کہتا بھی تھا، مثلا کہتا تھا چاچو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کہتے۔ اب چاچو تو اللہ سے کبھی اتنا نہیں ڈرے، یہی پتہ لگ جاتا ہے آدمی کے ایمان کا۔ حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آئینہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ منبر پہ بیٹھ کے تو بڑے دعوے کر رہے تھے، لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، پروردگار میرے نفع و نقصان کا مالک تو ہے، زندگی کا موت کا مالک تو ہے۔ اور اس نے کہیں کہہ دیا یہ چاچو یہ چھپکلی ذرا پکڑ لیں۔ یہ ہمیں آئینے ہیں ہماری زندگی۔ میں نے اس کے والد صاحب کو کہا، میں نے کہا بھائی یہ ماشاءاللہ بچہ اس میں سے نظر آ رہا ہے بہت واضح طور پر، اس کو آپ زولوجی میں بی ایس کرائیں، ماسٹرز کرائیں، یہ پی ایچ ڈی کرے، بہت ترقی کرے گا۔ ابا کا جواب کیا تھا کہ زولوجی پڑھ کے کیا کرے گا؟ اتفاقاً وہ بچہ ابھی بھی جو جاب کر رہا ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، ڈگری کی بھی اس نے الیکٹرانکس میں۔ تو اس کے ابا ملے، میں نے کہا اب بتاؤ الیکٹرانکس پڑھانا کام آیا یا جو میں کہہ رہا تھا وہ کام آ جاتا؟ عزیزان من، جب ہماری فکر ہی مادیت پر مبنی ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا ہر عمل، اب جب تعلیم مادیت پر ہے تو یہ مت سمجھیں کہ جو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں یہ کچھ اور ہے، یہ دین ہے، نا۔ لہذا اس بات کو بالکل اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، جب تک تصور حیات مادی رہتا ہے اس سرزمین پر فصل عبادت کبھی بھی اپنا ثمر نہیں دے سکتی۔ لہذا واضح نتیجے ہیں، قرآن گارنٹی دے کر کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے۔ مجھے 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، مجھے تو نہیں روکا آج تک۔ کیوں نہیں روک رہی میری نماز؟ اس لیے کہ اس نماز کی فصل کو میں نے جس زمین پر لگایا ہے وہ حیات مادی کی زمین ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، تم پر روزے میں نے واجب اس لیے کیا تاکہ تم متقی بنو۔ مجھے 70 سال ہو گئے روزے رکھتے ہوئے، تقوی کا گزر بھی نہیں ہے۔ ہمارے روزوں میں کیا خرابی ہے؟ زمین کا انتخاب غلط ہے۔ کربلا اس قوت کا نام ہے
کہ اگر کوئی کربلا کو صحیح پہچان لے زمین بدل جاتی ہے. کربلا زمین بدل دیتی ہے. کربلا کا پہلا کام یہ ہے. اب یہ زمین کہاں بدلنی ہے؟ جہاں تفکر حیات مادی سے باہر نکل آئے. جیسے ہی آپ مادے کے دائرے سے باہر نکلیں گے، تصور حیات جب احساس اور ایمان پر آ کر، لہذا کل جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک ہندو شاعر کا شعر پڑھا جو کہتا ہے درد دل پاس وفا جذبہ ایمان. آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا. اگر کسی میں درد دل نہیں ہے، جو پاس وفا نہیں رکھتا، جذبہ ایمان نہیں رکھتا، نہ آدمی کہلانے کے قابل ہے نہ انسان. ہندو شاعر ہے لیکن کم از کم درک رکھتا ہے اس بات کا. لہذا کربلا کا کمال کیا ہے؟ کوئی کربلا تک پہنچے، ادعا اس کا یہ ہو کہ میں کربلا والا ہوں، لیکن زمین تبدیل نہ ہو رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ بدبخت ہے جو کربلا پہنچ کر بھی حسین کے ساتھ نہیں. تاریخ کربلا ہے، بہت سارے مقامات ہیں، لیکن ابھی میں اس موضوع اور اس مقام پر نہیں ہوں. لہذا اب یہ جو فکر تبدیل ہوگی، اس فکر کے تبدیل ہونے سے فکر تبدیل ہوگی، تمام کی تمام انسان کی حیات کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اب جب میری تعلیم کا مقصد مادہ، تو نوکری کا مقصد کس لیے جاب کر رہے ہو؟ کمانے کے لیے. تو اس طرح کما کے کیا کرو گے؟ خرچ کر. لہذا کیا ہو رہا ہے؟ پڑھ رہے ہیں مادے کے لیے، اتنی محنت کر رہے ہیں مادے کے لیے، خوب اچھی تنخواہ مل گئی، اب کیا کر رہے ہیں؟ اب اڑا رہے ہیں. فلاں برانڈ، فلاں ریسٹورنٹ، فلاں سلسلہ جاری و ساری. تب غور کیجئے گا، اگر شیطان اور اس کا جنود میری فکر کو، میرے نظریہ حیات کو مادی بنانے میں کامیاب ہو جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ میری ساری محنت مادے کے اور مادیت پرستوں کے فائدے میں. لہذا آپ نے اتنی محنت کری، اتنے پیسے کمائے، اب یہ پیسے کما کر جو آپ نے محنت کی اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ کیپٹلسٹ کو. جو آپ اب اڑا رہے ہیں، اپنے حساب سے عیاشی کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ سرمایہ دار کو. اور جو آپ نے بچا لیا، اس سب کے باوجود سیونگز کر لی، وہ کہاں رکھیں گے؟ بینک میں. بینک کس کا ہے؟ اب میں نے پڑھا سرمایہ دار کے لیے، محنت سرمایہ دار کے لیے کی، کما کر خرچ سرمایہ دار کے لیے کیا، بچا کر رکھا سرمایہ دار کے. اس پوری زندگی میں خدا کہاں؟ دین کہاں ہے؟ اب وہ جو میں نے اپنی خوش فہمی کے لیے ایک پورشن رکھا ہوا ہے، کچھ نمازوں، کچھ عزاداری کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دین، یہ عزاداری، یہ مجھے مومن بنا رہی. لہذا غور کیجئے گا، سب سے بڑی جنگ کا، جنود عقل و جہل کا میدان کیا ہے؟ فکر انسان. لہذا جہاں کہیں انسان اپنی اس فکر کو خدا کی طرف لے جانا چاہتا ہے، وہیں پر شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں اترتا ہے. لہذا دو میدان ہیں خاص طور پر. ایک میدان عزاداری سید الشہداء ہے اور دوسرا میدان نماز ہے. اب شیطان کا اس سے بڑا کارنامہ کیا ہو کہ اس نے نماز اور عزاداری کو ہی آپس میں ٹکروا دیا. جب یہ دونوں ہی میدان ٹکر گئے تو پھر نتیجہ، اس سے بڑا کارنامہ کوئی ہو سکتا ہے؟ لہذا غور کیجئے گا، عزاداری کی بھی شکل کو اگر فکر سے جدا کر دیا جائے تو جتنی مرضی عزاداری ہو جائے، حسینیت کی فصل تیار نہیں. دوسرا میدان نماز. یہاں پر فکر کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے ممبر پر ایسے کو بیٹھا دو جو سوچنے کا موقع ہی نہ دے. اتنا آسان ڈبہ پیک دین آپ کو دے جو فوراً آپ کو جنت میں پہنچا دے، نہ سوچنے کی ضرورت نہ عمل کرنے کی ضرورت. دوسرا میدان نماز.
اب نماز کا مرحلہ، نماز کیا ہے؟ میں کوشش کروں گا اپنے بچوں تک ایک بات پہنچا سکوں. اگر آپ اپنی زندگی میں پرسنل لیول پر شیطان کو کہیں محسوس کرنا چاہتے ہیں، واحد جگہ نماز. وہ اکثر ہمارے بچے پوچھتے بھئی شیطان ہے بھی یا نہیں، کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ وہ جگہ جو شیطان کو مجبور کر دیتی ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے پہ، وہ جگہ کون سی ہے؟ نماز. کیوں؟ اس لیے کہ نماز، اب جو میں بتا رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ سب مجھ سے چونکہ بہتر ہوں تو میں آپ کو بات نہ سمجھا سکوں، لیکن جو میرے جیسے ہوں گے ان کو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. ہمارا اور آپ کی زندگی کا مجھ جیسوں کا جو تجربہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی ہم نماز کے لیے حاضر ہوئے اور ہم نے تکبیرۃ الاحرام کہی اور وہیں ایک سوچ کا دروازہ کھل گیا. اب میں جتنی کوشش کروں کہ میں نہ سوچوں، وہ بات یاد آتی ہے کہ الحفیظ والامان. اور یہاں اپنے آپ کو بچایا تو وہ یاد آ گیا، وہ اس سے بچایا تو کچھ اور یاد آ گیا. ہر تھوڑی دیر بعد اگر آدمی بہت ہوشیار ہو، ہر تھوڑی دیر بعد اسے خیال آتا ہے یہ میں کر کیا رہا ہوں، میں تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا. اور بعض میرے جیسے ہیں، اللہ اکبر کہا، فکر کا دروازہ کھلا، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، جیسے ہی سلام ختم کر کے اللہ اکبر نماز ختم کی، سوچ کا دروازہ بند. اب پوری نماز میں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا کچھ یاد نہیں، صرف ایک پریکٹس تھی، ایک عادت تھی جو ریپیٹ ہو گئی. اب یقیناً آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، میرے جیسے ہوتے تو آپ لوگ کو محسوس ہو رہا ہوتا. اللہم صلی اللہ. یہ تو ہمارا مجھ جیسوں کا تو روزانہ کا مسئلہ ہے، دن میں 5 مرتبہ ریپیٹ ہو. ابھی 2 رکعت نماز پڑھیں، جو بات کہہ رہا ہوں مجھ جیسوں کو 2 منٹ میں. کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عام زندگی کی روٹین میں، عام کاموں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ نماز کے ہی اندر کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بس اور کیجئے گا. نماز میں جس وقت عبد تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہوتا ہے، احرام، ابھی جو حج اور عمرہ سے تھوڑا سا واقف ہیں وہ اس بات کو تھوڑا زیادہ حس کر پائیں گے. احرام بنیادی طور پہ کپڑوں کا نام نہیں ہے جو مرد پہنتے ہیں. وہ احرام کا لباس ہو سکتا ہے، محرم کا لباس ہو سکتا ہے، اسے احرام نہیں کہتے. احرام بنیادی طور پر ایک حالت اور کیفیت کا نام ہے. جیسے ہی انسان نیت کرتا ہے محرم ہونے کی، جو عمرے کی اور حج کی شرائط ہے، میقات پر جائیں اور میقات پر جانے کے بعد مثلا مستحب غسل کریں اور نماز پڑھیں، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نے کہا میں عمرے کے لیے احرام باندھتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو جیسے ہی آپ نے یہ کہا اور اس کے بعد تلبیہ پڑھا، اب اس کے بعد آپ پر کچھ چیزیں آٹومیٹیکلی حرام ہو جاتی ہیں. حرام کرنے کو احرام کہتے ہیں. بنیادی طور پہ احرام کا معنی کیا ہے؟ حرام کرنا. تو بس جب آپ کہتے ہیں میں احرام باندھتا ہوں یا احرام پہنتا ہوں، تو مراد بنیادی طور پر کیا ہوتی ہے؟ پروردگار میں یہ ساری چیزیں اپنے اوپر کیا کر رہا ہوں؟ حرام. اب ان میں سے 20-25 چیزیں ہیں، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرد کے لیے سلا ہوا لباس پہننا حرام ہو جاتا. چونکہ سلا ہوا لباس مرد پر حرام ہے، لہٰذا وہ ایک چادر سے اپنے زیرین حصوں کو چھپاتا ہے، دوسرے سے اوپر کے حصے کو. اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہیں ہے، صرف سلا ہوا لباس نہیں پہننا. خوشبو حرام، آئینے میں شکل دیکھنا حرام، زینت کرنا
یہ ساری کی ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں یہ حرام. میں تھوڑا سا توجہ دلانا چاہ رہا ہوں صرف. احرام کا مطلب ہے اپنے اوپر چیزوں کو حرام کرنا. لہذا آج جو ترجمہ کر رہا ہوں اب اس کو ہر نماز میں دہرائیے گا. جب آپ کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام اور پھر اللہ اکبر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس تکبیرۃ الاحرام کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہوا؟ تکبیرۃ الاحرام کا معنی ہوا حرام کرنے والی تکبیر. تکبیرۃ الاحرام کا معنی کیا ہوا؟ حرام کرنے والی تکبیر. تو نمازی جس وقت یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے تکبیرۃ الاحرام کے نام سے، یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ پروردگار اس وقت میں اپنے اوپر ہر چیز کو سوائے تیرے حرام کر رہا ہوں. اب جب نمازی اپنے اوپر ہر شے کو حرام کر لیتا ہے تو وہ اپنا رخ کعبہ سے ہٹا نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا کہ وہ اپنا رخ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے. اب اس کے کان کو کوئی بات سننے کی ضرورت، اب اس کی زبان کو سوائے اللہ کے ذکر کے کچھ اور کرنے کی اجازت، اس کی آنکھ کو صرف وہ دیکھنے کی اجازت ہے جو خدا، اس کے تمام بدن کو وہ کام کرنا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے. لیکن کیا اسی پر کافی ہے؟ نہیں. پروردگار جب میں نے ہر شے کو اپنے اوپر حرام کر دیا تیرے علاوہ، تو حتیٰ میری فکر اب تیرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. لہذا بنیادی طور پر تکبیرۃ الاحرام ساری دنیا سے، ہر غیر اللہ سے ڈسکنیکشن کر کے اللہ سے کنیکٹیوٹی کا نام ہے. تکبیرۃ الاحرام کا کیا معنی ہے؟ میں اپنے آپ کو ہر چیز سے ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں اور صرف خدا سے کنیکٹ کر رہا ہوں. اگر یہ کنیکٹیوٹی حاصل ہو جائے اور انسان کی فکر نماز میں صرف خدا کی طرف رہے، انسان اس بات پر قابو، ہاں اس سے اب یہ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی اس فکر کو، کیوں غور کیجئے گا، جہاں میری فکر ہٹے گی وہاں میرا کان خدا کی طرف نہیں ہوگا. جہاں میری فکر ہٹے گی وہاں میری آنکھ خدا کی طرف، جہاں میری فکر ہٹے گی وہاں میری زبان خدا کی طرف. بس بنیادی طور پر نماز میں حضور قلب کو جو شرط رکھا گیا یا مانگا گیا ہے وہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو میرے ظاہری افعال نہیں چاہیے. لہذا جو روایت میں کہا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہی نماز اٹھا کر ان کے، یہ کون سی نماز ہے؟ کیا اس نے الحمد نہیں پڑھی ہوتی؟ کیا اس نے رکوع نہیں کیا ہوتا؟ کیا اس نے سجدہ نہیں کیا ہوتا؟ کیا اس نے افعال نماز میں کوئی گڑبڑ کی ہوتی ہے؟ نہیں. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو خدا کی فکر کے علاوہ کسی اور فکر میں مبتلا رہی ہے. لہذا یہ نماز بنیادی طور پر کیا ہے؟ اپنے آپ کو کاٹنا. اب میں اس لیے کہ نماز میں میری فکر نہ جائے، جتنا نماز سے پہلے میرا تفکر الہی ہوگا اتنا خود بخود نماز میں میری فکر الہی ہوتی چلی جائے گی. اب اگر نماز سے باہر میری ساری زندگی مادے میں گری ہوئی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نماز میں جاؤں اور میری فکر کہیں اور نہ جائے. لہذا آپ کنیکٹیوٹی دیکھیں گا نماز کی اور نماز کے باہر کی آپس میں کنیکٹیوٹی کیا ہے. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ نماز میں میری فکر صرف خدا کی طرف ہو تو اسے نماز سے باہر اپنی فکر کو الہی بنانا ہوگا. جتنا نماز سے باہر فکر الہی ہوتی چلی جائے گی اتنی نماز کی فکر خود بخود خدا کی طرف ہوتی چلی جائے گی. اب جب نماز میں فکر خدا کی طرف ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب انسان اس کامل فکر کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو نماز وہ ہوتی ہے جو اسے فحشا اور منکرات سے
روکتی ہے۔ اب ایسی نماز جو مجھے ہر مرحلے میں فحشاء اور منکرات سے مقابلے کے لیے مضبوط کرے، ہر نماز اگلے مرحلے میں مجھے دنیاوی فکر سے کاٹتی رہے گی، الہی فکر کی طرف لے جاتی رہے گی۔ جتنا میں اس مرحلے میں کامیاب، اگلے مرحلے کی نماز اتنی زیادہ اللہ کی طرف اس کی قوت دوبارہ۔ مرحلہ پہنچا رہا ہوں آپ کو، اور بچوں کو تھوڑا سا ذرا ٹیکنالوجی کے معاملات سے سہارا لے لوں تاکہ ان تک بات پہنچا سکوں۔ اب بنیادی طور پر مرحلہ کیا ہے؟ یہ عام طور پر ہمارے اور آپ کی زندگی میں آج کل پیش آتا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات آپ تک پہنچا سکوں۔ دیکھیے آج کل یہ ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فائدہ۔ آج کل جب آپ اپنے الیکٹرانک ڈیوائسز یوز کرتے ہیں تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ہم جیسے جو ذرا اولڈ ماڈل کے لوگ، ہمیں نہیں پتہ لگتا، ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصے میں ہمارا موبائل صحیح فنکشن نہیں کر رہا، سلو ہو جاتا۔ تو ہم نے بلا کر بچے سے کہا بھئی یہ دیکھو بھئی کیوں سلو ہو گیا؟ تو بچہ کیا کرتا ہے، وہ ایک دو بٹن دباتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ بھئی چاچو اتنی اپلیکیشن آپ نے پیچھے کھولی ہوئی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا بھئی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایسا ہوتا ہے ہاں۔ بیک اینڈ پر اگر بہت ساری اپلیکیشنز کھلی بھی ہوں جنہیں بند نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اسکرین کے اوپر آنے والی جو اپلیکیشن ہے وہ سلو ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ بھئی لازمات ہے، جو اپلیکیشنیں پیچھے کھلی ہوئی ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو توجہ چاہ رہی ہوتی ہے نا، موبائل کی بھی، ہاں اس کے پروسیسر کی بھی، اس کی میموری کی بھی توجہ بالآخر لے رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا موبائل اچھی سپیڈ میں کام کرے تو جتنی بیکار اپلیکیشنز ہیں جو آپ نے کبھی کھولی تھی انہیں بند کر دیں۔ اب جب آپ بند کریں گے اور صرف ایک اپلیکیشن چلائیں گے تو تیزی سے کام کرے گا۔ ایسا ہی ہے بھائی۔ تو یہی تو نماز کا مسئلہ ہے۔ نماز سے پہلے جتنی اپلیکیشنیں دنیا میں کھول کر آئے ہو، اگر وہ کھلی رہیں تو نماز میں کنسنٹریشن پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے، اسی میں ایک پروسیس اور ہے جو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کا ہوتا ہے، اور جو میں جملہ استعمال کر رہا ہوں وہ 100% غیر سیاسی لفظ ہے۔ سیاسی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی بات نہیں کر رہا، میں 100% ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا موبائل، آپ کا الیکٹرانک ڈیوائس ہر کچھ دیر میں آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اپنے موبائل، اپنے الیکٹرانک ڈیوائس کو کیا کریں، اپ ڈیٹ کریں۔ اچھا جب وہ اپ ڈیٹ مانگتا ہے تو اپ ڈیٹ کے لیے خاص طور پر یہ ہوتا ہے، جیسے ہی آپ نے کہا اپ ڈیٹ، وہ باقی تمام چیزوں کو بند کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب سسٹم اپ ڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے، سسٹم اپ ڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے، بھئی دیکھیں عام طور پر یہ ہوتا ہے، آپ نے کسی ایک آدھ اپلیکیشن کو اگر اپ گریڈ کرنا ہو، آپ اس کو اپ گریڈ پہ لگائیں، اپنا باقی کام کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب اصل موبائل کے اپنے سسٹم نے اپ گریڈ ہونا ہوتا ہے، اپنے سافٹ ویئر نے اپ ڈیٹ ہونا ہوتا ہے، تو وہ باقی تمام سافٹ ویئر کو بند کر دیتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے آپ کا موبائل بے تعلق ہو جاتا ہے دنیا سے، اور اپنے مرکز سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر دیتا ہے۔ اب یہ جو کنیکٹیوٹی اس کی اپنے مرکز کے ساتھ ہے، اگر یہ ہر تھوڑی دیر میں ڈسکنیکٹ ہو جائے، لہذا وہ ایک آپ سے ریکوائرمنٹ یہ بھی مانگتا ہے کہ بھائی اچھے والے وائی فائی سے جوڑ کر رکھنا، اور انتظام رکھنا کہ بیٹری بھی فل ہو، تاکہ جب تک یہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے موبائل بند نہ ہو، بار بار ڈسکنیکٹیوٹی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بار بار ڈسکنیکٹیوٹی ہوگی تو جو فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونی ہیں وہ پراپر طریقے سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوں گی۔ یہ فائل ڈاؤن لوڈ نہیں ہوئی تو فائل کبھی بھی کرپٹ ہو سکتی ہے، ایرر آ سکتا ہے، سسٹم کبھی بھی پراپر اپ ڈیٹ نہیں ہوگا۔ سسٹم اگر اپ ڈیٹ نہیں ہوگا تو کبھی بھی وہ آنے والے دیگر میل ویئرز کا مقابلہ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ کا سسٹم اپنے آپ کو باقیوں سے کاٹ کر بیٹری پوری، وائی فائی اچھا فٹافٹ ڈاؤن لوڈ ہو گیا، پوری فائل اچھی طریقے سے ڈاؤن لوڈ ہوئی تو اپ گریڈ بھی اچھی ہوگی۔ اب جب یہ اچھی اپ گریڈیشن ہو گئی تو آپ مطمئن ہیں کہ اب میل ویئرز نہیں آئیں گے،
اب کوئی ہیک نہیں کر سکتا. اب میرے موبائل کی حفاظت ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی اسی پروسیس کے لیے خدا اپنے بندے کو 5 مرتبہ اپنی طرف یعنی مرکز کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. نماز کی ریکوائرمنٹ ہی یہ ہے کہ جب خدا کے پاس آ رہے ہو تو اپنے آپ کو باقی تمام چیزوں سے ڈسکنیکٹ کر دو. اب ہم ڈسکنیکٹ کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی ہم وہاں چلے جاتے ہیں، کبھی ہم وہاں چلے جاتے ہیں. تو جب فائل صحیح سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی تو آگے کے میل ویئر یعنی فحشا اور منکرات سے مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ بھی نہیں ہوتی، اثر نہیں دکھاتی. بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بار بار اس مرکز سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا رہے تاکہ آپ آگے آنے والے مرحلے کے لیے اپنے اندر قوت ایمانی رکھیں، تو واحد ذریعہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو نماز میں جتنا زیادہ منقطع کریں گے اتنی زیادہ شدید کنیکٹیوٹی آپ کی ہوتی چلی جائے گی. اب جتنی اچھی کنیکٹیوٹی نماز میں ہوگی اتنا اچھا اثر خود بخود آپ کا ظہور کرے گا. اب یہ ڈسکنیکٹیوٹی کے بھی لیول ہیں. جتنی اچھی ڈسکنیکٹیوٹی اتنا اچھا وہاں پر کنیکشن. تو اب مرحلہ کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ہوتی ہے اعضاء اور جوارے کی. آپ کا کان اللہ کی طرف، زبان اللہ کی طرف، آنکھ اللہ کی طرف. اس سے اگلے مرحلے میں یہ فکر کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے. اگر آپ کی فکر صرف الہی ہو، آپ صرف خدا کی طرف متوجہ ہو، تو پھر فکر بھی کنیکٹ ہو جاتی ہے خدا سے. تیسری ڈسکنیکٹیوٹی روح کی ڈسکنیکٹیوٹی ہے. یعنی نماز میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا اور مادے سے اتنا ڈسکنیکٹ کر دے کہ حتیٰ اس کی روح اس کے بدن سے بھی اپنے رابطے کو منقطع کر دیتی ہے. اب جب روح منقطع کرے گی تو خود بخود پوری طرح سے کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے خدا کے ساتھ. اب میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی فیلڈ میں ایک دفعہ دوبارہ چھلانگ لگاؤں گا ان کی اجازت سے. میں نے کہا روح ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے بدن سے. تو ہو سکتا ہے میرے بہت سارے بچوں کے ذہن میں سوال آئے کہ مولانا اگر روح ڈسکنیکٹ ہو جائے تو بندہ ہی مر جائے گا. ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ ہم نے اسی کا نام دیا نا کہ بھائی روح اگر نہ، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے کچھ حالات ایسے ہیں جن میں روح جب ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو اس کا بدن کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن پوری طرح سے وہ بدن کو چھوڑتی نہیں ہے. ان میں سے ایک حالت نیند کی ہے. بھائی نیند میں آپ کی روح آپ کے بدن سے جدا، چونکہ بدن سے جدا ہوتی ہے لہذا کان کھلا ہوتا ہے، آپ کو آواز، چونکہ آپ کے بدن سے ڈسکنیکٹیوٹی حاصل ہوتی ہے، ناک کھلی ہوتی ہے لیکن آپ کو خوشبو نہیں آتی. لیکن یہ کیفیت نسبتاً غیر اختیاری ہے. ایک اختیاری کیفیت بھی آپ کو بتا دوں. اس کیفیت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بدن اور روح کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن بندہ مرتا نہیں ہے. وہ کون سا مرحلہ ہے؟ جب ڈاکٹر حضرات آپریشن کرنے کے لیے کسی بندے کو اینستھیزیا، جب اینستھیزیا لگتا ہے، مجھے بہت لگ چکا ہے، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. جب اینستھیزیا لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپریشن میں جنرل اینستھیزیا جب دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنے بدن سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، نروز کا اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. اب اگر آپ اس کے بدن کو کاٹیں گے اسے تکلیف نہیں ہوگی، کوئی چیز چبوئیں گے تکلیف نہیں ہوگی، کوئی چیز نکالیں گے اسے احساس نہیں ہوگا. اس مرحلے تک ہم دواؤں کے محتاج ہیں، یعنی یہ کام دوا کرتی ہے. لیکن اگر کوئی عارف ایسا ہو کہ جو جب نماز میں کھڑا ہو اور اس کی دعا کا عنوان ہی یہ ہوا کرے الہی حبلی کمال الانقطاع الیک،
پروردگار مجھ علی کو اپنی جانب کمال انقطاع عطا کر دے، تو علی کا یہ کمال انقطاع نماز میں ظاہر ہوتا تھا۔ لہذا جیسے ہی میرا مولا نماز کے لیے کھڑا ہوتا، علی کا بدن بھی خدا کی طرف، علی کا فعل بھی خدا کی طرف، علی کی فکر بھی خدا کی طرف، حتیٰ علی کی روح بھی خدا کی طرف ہو جاتی، اور اس قدر خدا سے کنیکٹیوٹی پیدا ہوتی کہ حتیٰ حضرت کی روح کا بدن سے رابطہ منقطع ہو جاتا۔ تو اسی کو ظہور دینا تھا شاید۔ علی کے پیر میں تیر لگا، عام حالت میں نکالتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، پیغمبر نے کہا ٹھہرو، علی کو نماز کی حالت میں آنے دو۔ جیسے ہی علی نماز کی حالت میں آئے گا، دنیا سے کمال انقطاع، اللہ سے کمال اتصال، پھر تیر نکالو۔ لہذا اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ کیوں حسین اپنی آخری منزل کو نماز تک پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جیسے ہی حسین حالت نماز میں آئیں گے، ہر چیز سے حسین اس طریقے سے منقطع ہو جائے کہ پھر 12 ضربت کند خنجر کی چل رہی ہوں۔ لیکن میں حیران ہوں، حسین نے انقطاع اور اتصال بے خدا کا عجیب مظاہرہ کیا۔ دشمن نے حسین کا سر قطع کیا، یہ سوچ کر کہ شاید سر قطع ہوگا تو حسین کا خدا سے اتصال ختم ہو جائے گا، لیکن جب کٹا ہوا سر قرآن پڑھ کر سنا رہا تھا، حسین دنیا کو بتا رہا تھا کہ اگر حسین ایک مرتبہ خدا سے وصل ہو جائے تو کوئی اسے جدا۔ یہ کمال اتصال ہے جو سر کٹنے کے بعد بھی، کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اپنی نماز ختم۔ عجیب ڈسکنیکٹ، عجیب دنیا سے ڈسکنیکٹ، عجیب اتصال ہے، عجیب کنیکٹیوٹی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کربلا کے اندر الہی اتصال کی یہ قدرت اور قوت کہاں سے آئی ہے۔ یہ وہ اتصال ہے جو حسین ہم سب کو دینا چاہتے ہیں خدا کی طرف۔ لہذا یہ کمال و قدرت ہے کربلا میں کہ جو کربلا سمجھ لے، لہذا کوئی بھی کربلا میں اگر اپنی فکر اور احساس کو بیدار کر لے تو پھر حسین کی کنیکٹیوٹی کا اعجاز اگر دیکھنا ہے تو عاشور کی صبح ہر کے اوپر نظر رکھنا۔ یہ کنیکٹیوٹی کا کمال ہے۔ جملہ دے جاؤں انشاءاللہ یاد رہے گا۔ اللہ سے انسانوں کو وصل کرنے والا سب سے قوی سرور ہی تو سرور کہلاتا ہے۔ اگر میرا جملہ آپ تک پہنچا، کنیکٹیوٹی کے لیے سرور چاہیے۔ امام حسین کا ایک لقب کیا ہے؟ سرور۔ یاد رکھیں، اللہ سے کنیکٹیوٹی دینے والا سب سے اسٹرانگ سرور شبیر کا سرور حسین۔ کتنا اسٹرانگ ہے؟ ہر اپنے کاندھوں پر بار لیے ہوئے ہے، لیکن ہر کے اندر احساس بیدار ہے۔ سائیکالوجی کی ایک بحث ہے جسے کہا جاتا ہے فری ایسوسیشن۔ فری ایسوسیشن میں اگر انسان کو داخل کر دیا جائے تو اس کا انکانشیس مائنڈ بیدار ہو جاتا ہے۔ لہذا جو لوگ اینستھیزیا سے ہوش کی طرف آ رہے ہوتے اس میں ایک ٹائم پیریڈ ایسا آتا ہے جس میں ان کے اندر فری ایسوسیشن بیدار ہوتا ہے، اور اس دوران جو وہ بولتے ہیں نا، وہ ایسے ایسے راز کھول دیتے ہیں۔ میں کئی چیزوں کو تجربہ کر چکا ہوں، کئی چیزوں کو تجربہ کر چکا۔ ایک ڈاکٹر تھا جو کہ شیعہ ہو گیا تھا، انگریز ڈاکٹر۔
اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اتنا بڑا سرجن، اتنا بڑا ڈاکٹر، تو اکثر مذہبی لوگوں کے کیسز میرے پاس آتے، اور کہا میں نے ایک دو کیسز کے بعد مجھے شوق ہو گیا تھا، جب بھی کسی مذہبی آدمی کا کیس آتا نا تو میں جان بوجھ کر قبول کرتا تھا، اور کہا میرا شوق یہ بن گیا تھا کہ میں اپنے اسسٹنٹس کو یہ کہتا تھا کہ آپریشن میں کر دوں گا، جتنی مجھے جان ہے میں جو کر سکتا ہوں وہ کروں گا، لیکن جب یہ ریکوری میں آئے اور اس کا انکانشیس مائنڈ فری ایسوسیشن کے ساتھ بیدار ہو تو مجھے بلا لینا۔ کہا بڑے بڑے میں نے مذہبوں کے بڑے بڑے لوگوں کو وہ باتیں کرتے سنا، اور وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے اور میں ہنس رہا ہوتا تھا، اور جب وہ ہوش میں آ جاتے تو میں ان کو بتاتا اور پھر وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ۔ کہ بڑے بڑے میں نے دیکھ لیا۔ کہ ایک مرتبہ ایران سے کوئی عالم دین آیا، مجھے پتہ لگا کہ یہ شیعہ مسلک کا کوئی بہت بڑا عالم ہے، تو کہ آج میں بڑا خوش تھا، میں نے سوچا کہ آج ان کی بھی پول علماء کی کھل جائے۔ کہ حسب معمول جب وہ اس فیز میں آیا اور میں گیا تو میں نے دیکھا وہ کچھ عربی کے جملات بول رہا ہے، کہ اتفاقاً ہمارے سٹاف میں لڑکا عرب تھا، میں نے اس کو بلایا، عراق کا لڑکا تھا، میں نے اس کو بلایا جلدی سے، میں نے کہا آؤ جلدی سے، وہ آیا کہ خیر ہے، کہ یہ جو بول رہا ہے یہ سناؤ۔ کہا جب اس نے ترجمہ کرنا شروع کیا تو میں حیران ہو گیا، کہ خدا کی ایسی تعریف میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا بول رہا ہے؟ اس نے کہا یہ جو بول رہا ہے یہ اس کے امام کی تعلیم کردہ دعا ہے جو اس کے چوتھے امام نے اپنے صحابی جناب ابو حمزہ ثمالی کو تعریف کی تھی۔ ایک مرتبہ حسین کا ہاتھ اس طریقے سے پکڑ دو، حسین تمہیں تمہارے انکانشیس کی منزل تک اپنے ساتھ رکھنے کے لیے آمادہ۔ یہ میں نے تجربے کیے ہیں، واقعاً تجربے کیے۔ ہمارے اپنے خاندان کا، ہمارا اپنے کزن، اس کے کان کا آپریشن ہوا میرے سامنے، وہ اس پیریڈ سے گزرا، اور میرے لیے واقعاً آج تک افتخار کا باعث بھی ہے، اور یہ شاہد واحد راستہ ہے جو میں سمجھتا ہوں شاید ہماری نجات کا راستہ۔ وہ جب ہوش میں آ رہا تھا تو اس کے لبوں پر جو چیزیں تھیں یا حسین کا نوحہ تھا، یا علی کی منقبت تھی، یا حسین حسین تھا۔ اور اس دن میں نے سوچا کہ اگر قبر میں کچھ اور نہ ہو، ہماری روح کی گہرائیوں سے یہ جملے نکل آئیں تو یقیناً ہمارے لیے نجات کا سامان۔ لہٰذا عزیزوں، شدید غصہ دلا دے کہ اس کا کانشیس مائنڈ کام کرنا چھوڑ دے۔ لہذا شدید غصے میں جو انسان ریپلائی کرتا ہے وہ اس کے انکانشیس کا حصہ ہوتا۔ حر نے صرف لگام پر ہاتھ ڈالا تھا، میرے مولا نے کیا کہا؟ سکلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ جملہ عرب کی غیرت کو اس لیول پر جا کر للکارتا ہے کہ اس پر لڑائیاں اور جنگ ہو جاتی ہیں۔ جب امام نے یہ جملہ کہا، حر سر سے لے کر پیر تک کانپے ہیں۔ یقیناً حر اس مرحلے میں داخل ہوئے ہیں کہ جہاں فری ایسوسیشن، اب حر کے باطن میں جو ہے وہ باہر نکلے گا، اور جو حر کے باطن سے نکلا وہ سیدہ کا احترام تھا۔ یہی تو حسین دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ اگر کہیں جان کی گہرائی میں بھی سیدہ کا احترام موجود ہو تو ایسا شخص لعنت اللہ علیہ کی صف سے نکل کر علیہ السلام تک آ سکتا۔ کتنا مضبوط سرور ہے حسین، اس کا اظہار اتنی کرپٹ فائلیں لے کر آیا تھا، اتنے میل ویئرز لے کر آیا تھا،
کچھ دیر میں حسین نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے لعنت اللہ علیہ کو علیہ السلام میں تبدیل کر دیا. اس سے زیادہ قوی سافٹ ویئر اپڈیٹ اتنی کم مدت میں دنیا میں اگر کہیں ہو سکتا ہے تو لا کر دکھا. یہ قوت ہے حسین. اب اگر حسین علیہ السلام اتنی قوت رکھتے ہیں تو جس کو حسین دوست کہہ کر بلاتا ہو خدا جانے وہ کس منزل پر ہوگا. لہذا مدینہ میں کوفہ میں جناب حبیب ابن مظاہر جناب مسلم کے ساتھ سائے کی طرح سے. بس وہ ایک مقام تھا جب دیکھا نا کہ مسجد بھری ہوئی ہے جناب مسلم کے پیچھے تو وہ اتنا سوچا کہ جتنی دیر میں یہ نماز کا مرحلہ ختم ہو میں ذرا گھر دیکھا ہوں. جناب مسلم ابن اوسجہ جناب حبیب ابن مظاہر یہ سوچ کر کہ ابھی تو مسجد بھری ہوئی ہے ہم کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے. بس عزیزو یہ کچھ دیر بہت دیر ہو گئی. اس بات کا اندازہ واقعاً جناب مسلم کے ساتھ جو تاریخ میں ہوا ہے وہ انہونا ہے. وہ انہونا ہے. اتنی سی دیر میں کہ جب حضرت عشاء کی نماز پڑھ کر باہر نکلے ہیں تو تنہا تھے. اور جب اس کی اطلاع ملی تو سارے شہر میں کرفیو لگا دیا گیا. جناب مسلم کو راستہ نہ مل سکا. جناب حبیب اور مسلم کو جناب مسلم مل نہ سکے. کرفیو لگ گیا. بہت سارے شیعہ علاقوں میں قتل و غارت گری ہوئی. بہت سوں کو جلا وطن کر دیا گیا. لیکن جناب حبیب ابن مظاہر اس مقام پر ہیں کہ ابن زیاد کے اندر جرأت نہیں تھی ابن حبیب ابن مظاہر کو قید کرنے کی یا جلا وطن کرنے. لیکن علاقے میں کرفیو ہے, نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. نماز پڑھ کر کچھ دیر کے لیے زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی. حبیب نے دروازہ کھولا. کسی نے جلدی سے ہاتھ میں کچھ پکڑایا اور چلا گیا. واپس آ کر ایک مرتبہ جب کھولا تو جناب حبیب کے چہرے کی کیفیت متغیر. بی بی چہرے کو دیکھ کر پہچان گئی کہ کوئی اہم بات ہے. کہا حبیب کیا ہوا؟ کہا امام حسین کا خط آیا ہے. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ بے چین ہوئے. مولا کا خط آیا, کیا لکھا ہے؟ کہ زہرا کے بیٹے نے مدد کے لیے بلایا ہے. حبیب کیا سوچ رہے ہو؟ جاتے کیوں نہیں؟ کہ تیرے بارے میں سوچ رہا ہوں. چلا گیا تو واپس نہیں آؤں گا. کہا حبیب اگر کچھ تردد ہے نا تو مجھے اجازت دے. اگر تیرے دل میں کوئی بھی تردد ہے تو مجھے اجازت دو, میں چلی جاتی ہوں. حبیب کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. رو کر کہتے ہیں زہرا کا بیٹا کتنا غریب ہو گیا. کہ بس میں تو پوچھ رہا تھا کیا کرو گے؟ حبیب کہا جاؤں گا. حسین حبیب کو بلائے اور حبیب نہ جائے. جناب حبیب نے گھوڑا اور ایک غلام وفادار ہے اس کو بتایا. وہ اپنے طریقے سے کسی وعدہ گاہ مقام پر کوفے سے باہر پہنچ گیا. قرار یہ تھا وقت کے مطابق کسی وقت پر جناب حبیب ابن مظاہر نے اس جگہ پہنچنا تھا. تاریخ کہتی ہے جناب حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو گئی. یہاں غلام گھوڑے کے پاس کھڑا انتظار کرتا. پھر ٹہلنے لگا. پھر ایک وقت آیا کہ گھوڑے سے ہی باتیں کرنے لگا. جب یہ گھوڑے سے باتیں کر رہا تھا تو جناب حبیب دبے قدموں پہنچ چکے. جب آنے حبیب نے سنا کیا کہہ رہا ہے, گھوڑے سے بات کر کے کہہ رہا ہے اے مالک کے گھوڑے, میں نے سنا ہے زہرا کے بیٹے نے مالک کو بلایا ہے.
لگتا ہے کہ زہرا کا بیٹا بڑی مشکل میں ہے، مالک جانا چاہتے ہیں مدد کے لیے، وقت بہت ہو گیا ہے، پتہ نہیں کوئی مشکل پیش ہو گئی، شاید مالک نہ آ پائیں۔ سن، اگر کچھ دیر اور مالک نہ آئے تو میں اور تو چلیں گے، کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے۔ یہ سننا تھا، حبیب کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، آ کر اس کو پیار کیا، پیار کر کے کہا جو تو نے آج باتیں کہتی ہیں تجھے خدا کی راہ میں حسین کی خاطر، حسین کی محبت میں آزاد کرتا ہوں، تو جا۔ یہ کہہ کر جب سوار ہوئے تو دیکھا غلام جا نہیں رہا، کہا جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کہا مالک آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کہا آزاد تو کر دیا تجھے، اور کیا کروں؟ کہا وہاں آزاد کیا ہے جہاں اپنا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، مجھے یہاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہر سردی گرمی میں آپ کے ساتھ رہا، اب جنت جا رہے ہو تو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے بھی لے چلیں۔ جناب حبیب نے سوار کیا، کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق جناب حبیب ابن مظاہر 9 اور بعض کے مطابق 10، لیکن اکثر روایات میں بعض نے لکھا کہ 9 تاریخ کو حبیب پہنچے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب لشکر دونوں طرف آمادہ ہو چکے ہیں، اور حسین کے لشکر کی قلت محسوس ہو رہی ہے، لیکن بار بار امام حسین کوفہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ مولا کیا کسی لشکر کی توقع ہے؟ کہا نہیں، لشکر کی نہیں، مجھے میرے حبیب کا انتظار۔ ابھی امام دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ غبار اٹھا، غبار کا اڑنا تھا کہ امام خود متوجہ ہوئے ہیں، تیز قدموں سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہاں دور سے جب حبیب نے دیکھا نا کہ زہرا کا بیٹا چلتا ہوا آ رہا ہے، ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، دوڑتے ہوئے جا کر امام سے لپٹے گئے۔ امام نے جب ایک مرتبہ حبیب کو دیکھا، سینے سے لگایا، امام کے لشکر نے ایک مرتبہ تکبیروں کو بلند کیا۔ عزیزو، جب اس تکبیروں کی آواز گئی تو ایک مرتبہ خیمے میں جناب زینب نے جناب فضہ کو بلا کر پوچھا، کہا اما فضہ کیا ہوا ہے، تکبیرات کیوں لگ رہی ہیں؟ کہا حسین کا ناصر حبیب ابن مظاہر آیا ہے، اس کے آنے کی خوشی میں تکبیریں لگ رہی ہیں۔ بھئی یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اما جاؤ اور جا کر بھائی حبیب کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ بس جناب فضہ ایک مرتبہ چادر سر پر رکھ کر آگے بڑھی، آ کر کہا حبیب زہرا کی بیٹی نے تجھے بھائی کہہ کر سلام کیا۔ حبیب نے امامہ زمین پر پھینکا، سر پیٹ کر ایک مرتبہ رو کر کہتا ہے ارے مجھے اندازہ نہ تھا زہرا کی بیٹیاں اتنی غریب ہو جائیں گی۔ ارے غلام کہاں، زینب کا بھائی کا خطاب کہاں؟ بس عزیزو، حبیب قلب کی قوت ہے حسین کے، لہذا حبیب کو اپنے ساتھ رکھا۔ لیکن ایک مقام وہ آیا جب حبیب کو جدا کرنا پڑا، بس حبیب نے بڑی جنگ کی۔ لیکن ایک مقام وہ آیا جب حبیب گھوڑے سے گر گئے، وہ چند ایک جنازے جن کو اٹھانے کے لیے حسین گئے، ان میں سے ایک جنازہ حبیب کا ہے۔ وہ جنازے جن پر لپٹ کر حسین روئے گئے، ان میں سے ایک جنازہ حبیب ابن مظاہر کا جنازہ۔